الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے ہم نے کیا سیکھا، اس کا ذکر کیا جا رہا تھا اور اب تک ہم نے 13 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 14ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت غضب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غضبناک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، لیکن ہم اس صفت کو مخلوق کی صفت کی طرح نہیں مانیں گے، اس کی مثال نہیں دیں گے۔ یعنی ہم جب غصہ ہوتے ہیں، یعنی مخلوق جب غصہ کرتی ہے، ناراض ہوتی ہے، تو اس کے کئی ایک اثرات مرتب ہوتے ہیں مخلوق پر۔ جیسے اگر کوئی انسان ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور انسان کی اندر کی جو رگیں ہوتی ہے وہ ابھر جاتی ہیں۔ اور بھی بہت سارے انسان جو ہے غصے کی حالت میں کبھی اپنے بالوں کو نوچتا ہے، کبھی کچھ بھی کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ غصے میں کنٹرول کھو دیتے ہیں، قابو کھو دیتے ہیں، اور صحیح اور درست بات کہنے سے جو ہے رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے اثرات مخلوق کے ناراضگی اور غصے میں آتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ناراضگی اور غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں لیکن اس کی اپنی شان کے مطابق یہ ہم کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت غضب کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہم اس کو مانیں گے۔ جیسے یہود کے بارے میں فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانتے ہیں۔ یہ 14ویں بات ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے غضب اور غصے کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اللہ کا غصے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ انتقام لیتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو ہم نہیں ثابت کرتے کیونکہ اللہ انتقام لیتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ جب انتقام لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اللہ کا غصہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بات درست نہیں ہے۔ اللہ غضبناک ہوتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اپنی شان کے مطابق۔ اور 15ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل، جس میں یہود اور نصارہ دونوں ہیں، اور خاص طور پر یہود، ان دونوں نے اپنے اندر 2 صفت جمع کر لی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر ہوا۔ وہ تیسری صفت کیا ہے؟ ایک معاصی گناہوں کو جمع کر لیا، اور دوسرا عدوان، حد سے گزر جانا۔ دونوں اگر ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، ورنہ معاصیت کا جو معنی ہوتا ہے گناہ کا، وہی معنی عدوان کا بھی ہوتا ہے، حد سے گزرنے کا۔ جب ایک ساتھ ذکر ہوں گے تو دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ عدوان یعنی معصیت کہتے ہیں کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا گیا ہے وہ کرے، اس کو معصیت کہا جاتا ہے۔ اور عدوان اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا حکم دیا گیا اور نہ کرے، جس سے منع کیا گیا اس کو کرے، یہ کیا ہے؟ معصیت ہے، گناہ۔ اور جس چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا اس کو نہ کرے، یا اگر کرے تو حد سے گزر کر کرے۔ تو یہ دونوں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انہوں نے جمع کر لی تھی۔
بنی اسرائیل نے یہ دونوں چیزیں جمع کر لی. انبیاء کو قتل نہیں کرنا تھا، انہوں نے قتل کیا. انبیاء کی لائے ہوئے شریعت کو، باتوں کو ماننا تھا، نہیں مانا، دونوں جمع ہو گئے. ایک کرنا تھا نہیں کیا، ایک نہیں کرنا تھا اس کو کیا. اس طرح اگر انسان کرے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے. یہ 15ویں بات ہے. 16ویں بات اور آخری بات اس آیت کریمہ سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اس کے اسباب سے جوڑ دیا ہے. چیزوں کو اس کے اسباب سے جوڑا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ ایسا ایسا کرتے تھے. پھر ایک جگہ کہا ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے یہ کیا. تو یہ دو وجہ بتاتا ہے کہ اللہ کا غضب ان پر کیوں ہوا. ایک تو یہ کہ انہوں نے معصیت کی، گناہ کیا، تو گناہ کا ہونا یہ سبب ہوا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا. اور ایسے ہی حد سے گزر جانا یہ سبب بنا کس چیز کا؟ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا. اور اللہ کی حکمت سے، اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سبب رکھا ہے تو اس کے نتیجے کی تاثیر بھی رکھی ہے. کہ کوئی سبب آپ اختیار کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے تو وہ نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک ربط رکھا ہے، ایک جوڑ رکھا ہے. سبب اور مسبب. سبب کہتے ہیں کسی چیز کو اختیار کرنا، اور مسبب کہتے ہیں نتیجہ نکلنا. مثال کے طور پر ہم آگ کی مثال لیتے ہیں. آگ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ جلانے کا. جل جانا اور جلا دینا یہ نتیجہ ہے، اور آگ کیا ہے؟ یہ سبب ہے جلانے کا. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کوئی آگ میں جائے گا تو اس کا نتیجہ نکل کر ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے جلانے کی. ٹھیک. اب دیکھیے، لیکن اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ یہ جو تاثیر ہوتی ہے، اگر اس تاثیر کی رکاوٹ میں، یعنی جو اثر کرتا ہے اس کی رکاوٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ زیادہ مضبوط طاقتور ہو جائے تو پھر نتیجہ نکل کر نہیں آئے گا. اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. جو لوگ اس وقت کے ظالم لوگ تھے ان کو نتیجہ کیا چاہیے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام جل جائیں، اور آگ جلانے کا سبب بنتی ہے. انہوں نے سبب بھی اختیار کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ آگ کے اندر تاثیر قوت ہے جلانے کی، سبب بھی اختیار کر دیا گیا ہے، لیکن جلانے کے لیے جو رکاوٹ تھی وہ ان سے زیادہ قوی تھی، مضبوط تھی. وہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تھا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. یہ جو رکاوٹ آ گئی تاثیر کے اندر، طاقت اس کی قوت کے اندر، یہ اس سے زیادہ طاقتور تھی. اس وجہ سے آگ نے اپنی نتیجے کو ظاہر نہیں کیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی. تو اللہ الحکیم ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے چیزوں کو اسباب سے جوڑا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اور ایک ہے اسباب کے اندر جو قوت اور تاثیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے پر قادر ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ کی قدرت کو بھی سمجھنا ہے اور اللہ کی سنت کو بھی سمجھنا ہے. سنت اور حکمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے اسباب اختیار کیے ہیں، اس کو اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کاموں کو پورا کرتا ہے. اب اگر ہم ایک اور مثال سے دیکھیں تو کمانا، انسان کو اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو محنت اس کا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محنت کرو گے تو ہم دیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے. لیکن اللہ بغیر محنت کی بھی دے سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سنت اس کی یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے. تو یہ کل 16 باتیں تھیں جو ہم نے مسلسل کئی درس میں سورہ البقرہ کی 61 نمبر کی آیت کی روشنی میں ہم نے یہ باتوں کو سیکھا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو قرآن حکیم کی تلاوت ہمیں پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے،
ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے۔